اور تیسرے صوفے پہ دیکھا کہ انجینئر صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے غصے سے لال پیلے ہیں، اور چوتھے صوفے پہ دیکھا کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا ہے، ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے۔ ان کو جب میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بابا ہو کیا گیا؟ تو کہنے لگے رو کے بلک کے ماں اور باپ دونوں ان کے سامنے میں جو انجینئر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بابا بیٹے نے غصے میں اتنی سخت سست اپنے ماں باپ کو کہی کہ آخر میں یہ تک کہہ ڈالا کہ اسی بلڈنگ، اسی گھر اور اسی محل میں آپ دونوں کو ہم پیٹرول چھڑک کے آگ لگا کے دفن کر دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات پہ اتنے غمگین دونوں ہوئے کہ بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ زندگی برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی۔ اس بڑھاپے میں بیٹے نے ہمیں جلا کے مار دینے کی دھمکی دے دی، تو اب بچا کیا۔ بڑی محنت کے ساتھ ان کا بیٹا جو خود انجینئر آئے، میں نے ان کو سمجھایا، تسلی دلائی، میں نے کہا لاکھ روپے کماتے ہو آپ کمایا کرو، بڑی بزنس ہے، کاروبار ہے، آپ بڑی بڑی کمپنیوں کے چلانے والے مالک ہو آپ، لیکن یاد رکھنا ماں اور باپ کی عزت و شرافت بچپن میں جو انہوں نے آپ کی تعمیر کی، ترقی کی انگلی پڑھ کے چلایا، ماں نے دودھ پلایا، پیٹ میں رکھا، پالا پوسا، درد ذہ کو سہا اور برداشت کیا، اور سماج اور معاشرے میں عزت دلانے کے لیے تعلیم دلائی، انجینئر بنایا۔ اگر آج آپ ان کو یہ دھمکی دے سکتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ جاہل ہیں، نکمے ہیں۔ آپ سے اچھا تھا کہ یہ بچپن میں جانتے کہ میری اولاد بڑھاپے میں ایسا کرے گی تو آپ کی تعلیم و تربیت نہ کی ہوتی۔ بہرحال جامعہ زندہ باد۔ 50 سال، 60 سال، 40 سال پہلے، 100 سال پہلے اکابرین کے طرز سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 5 صفحے کا ایک مضمون شائع کیا ہے، سیمانچل کے جلسوں کی اصلاح کے حوالے سے، جو سیمانچل یعنی ارریہ، پورنیہ، کشن گنج، کٹیہار کے 51 بڑے علماء، مفتیان کرام، قاضی حضرات، ائمہ کرام کی تائید کے ساتھ وہ شائع ہوا ہے۔ ہم نے اس مضمون میں 27 دفعے ذکر کیے ہیں، 27 نکات ذکر کیے ہیں۔ اس کو تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کرنا مقصود بھی نہیں، وقت بھی نہیں۔ البتہ موٹی موٹی 2-3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ عورتوں کا مجمع رات کو نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے دوست مولانا اختر سعید صاحب ابھی ادھر لے کے گئے سڑک کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ پوری بڑی جماعت ہے عورتوں کی سڑکوں پر گھوم رہی ہے۔ اس اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی اصلاح کے حوالے سے ایک اور شق لکھی گئی ہے کہ جلسہ گاہ کے ارد گرد مارکیٹ اور مینا بازار نہیں لگنا چاہیے، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ باہر کے پیشہ ور علماء، شعراء کو مدعو نہ کیا جائے، ان پہ کثیر صرفہ چندے کی رقم کے ساتھ خرچ نہ کیا جائے۔ جب آپ کے خطے اور آپ کے حلقے کے بے لوث علماء خود اس فریضے کو انجام دینے کے اہل ہوں۔ میں جلسے کے منتظم کو جلسے کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تعلیم کے حوالے سے، اپنے مدرسے کے حوالے سے، دستار بندی کے حوالے سے آپ نے جلسہ منعقد کیا۔ آپ کے گاؤں میں علماء تشریف لائیں گے، دینی بیانات، شرعی ہدایات، نبوی ارشادات اور قرآنی پیغامات سے آپ کو محظوظ اور مستفید فرمائیں گے۔ آپ نے اس کا موقع مسوریہ کے مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں اور خواتین کو دیا۔ آپ کی نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ البتہ یہی پہ میں ٹھہر کے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے جو
یہ جو 27 شقوں کے ساتھ دفعات کے ساتھ 51 علماء کرام کے نام کے ساتھ ان کی تائید اور حمایت کے ساتھ ایک مضمون شائع کیا گیا ہے، اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ سب کی طرف سے ہے، بڑے بڑے علماء، کون جمعیت، کون امارت، کون مسلم پرسنل لا بورڈ، جس کو پوچھئے آپ بڑے بڑے اکابرین کے اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو بزرگوں اور دوستو، جلسے کے سسٹم کو بدلنے کی کوشش کیجئے، عورتوں کو قطعاً نہیں آنے دیجئے جلسہ گاہ میں۔ جلسہ گاہ میں عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر عورتوں کی ضرورت ہے تو بولو بابا، عورتوں کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ جلسہ کے دن مولوی صاحب کس لیے آئے گا؟ جھمکا بیچنے کے لیے آئے گا؟ کان کی بالی بیچنے کے لیے مولوی صاحب کو بلا رہے ہو؟ مالیگاؤں کے حضرت کا نام لکھا ہے، پتہ نہیں حضرت آئیں گے کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ اور اگر آگے مالیگاؤں سے حضرت والا فلائٹ سے یہاں تشریف لے آئے تو وہ کیا کہیں گے کہ عورتوں نکلو، سڑک پہ جاؤ، جھمکا بیچو، ڈک ڈکی بجاؤ۔ اور یہ مارکیٹ والے کو کہیں گے کہ بہت اچھا، شاباش، حلوہ پراٹھے بیچنے کے لیے آئے ہو مسوریہ میں، مبارک مبارک۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ بے غیرت ہے ہمارے علاقے کا مسلمان جو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بڈھی ماں کو رات میں بھیجتا ہے محلے میں، سڑک پہ، چوراہے پہ گھومنے کے لیے۔ اور بے غیرت ہیں لوگ جو حلوے اور ماٹھے اور پراٹھے والے جلسے کے دن جلسہ کو خراب کرنے کے لیے مارکیٹ سجاتے اور بینڈ بجاتے ہیں۔ بائیکاٹ کیجئے، ایسے دکانداروں پہ پابندی لگائیے۔ اور میری آواز اگر یہاں کا نوجوان مسوریہ کا، یہاں کے محلے کے لوگ، مکھیا جی، سرپنچ صاحب، ممبر صاحب، غیور مسلمان اگر آواز سن رہے ہیں تو ہاتھ میں لٹھی لیجئے اور سنجیدگی کے ساتھ انہیں گھر بھگائیے۔ ایک عورت ارد گرد میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ مسلمانوں، تمہاری عورتیں تمہارے گھروں میں آگ لگا رہی ہیں، داڑھی ٹوپی کی کوئی لاج بچنے والی نہیں ہے۔ 6 مہینے کا واقعات ارریہ ضلع کے اٹھا کے دیکھ لو، پنچوں سے پوچھو، سرپنچوں سے پوچھو، مکھیا سے پوچھو، تھانے میں جا کے معلوم کرو مسلمانوں، تمہاری بیٹیوں نے، تمہارے محلے کی خواتین نے کیسے کیسے گل کھلا رکھے، اور رات کو بھیجتے ہو جلسہ کے نام پہ بے حیائی کا ننگا ناچ کرنے کے لیے۔ اس لیے میں بغباغ دوحل کہتا ہوں کہ آئندہ کسی بھی اجلاس میں مسوریہ میں منعقد ہو تو رات میں ایک عورت نہ آئے، جلسہ گاہ کے ارد گرد مارکیٹ نہیں سجے۔ ہاتھ اٹھائیے، آپ کو گھینس کے لیے تیار؟ یہ جتنے منتظمین آئے ہیں تیار ہیں؟ تیار؟ جلسہ میں عورت کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بولو بابا، آواز سے بولیے، بولیے، آنا چاہیے، آنا چاہیے، آواز سے بولیے، نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 2، جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ چوک پہ، چوراہے پہ نکالیے عورتوں کو، بھگائیے عورتوں کو، گھر پہ پہنچائیے عورتوں کو۔ یہ پیٹرول ہے، اس کے بغل میں ماچس رکھی ہے، بولو کسی بھی وقت پیٹرول میں آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ ارے بولو بابا، ارے پیٹرول کے سامنے میں تیلی سلائی کی رکھی ہو تو تھوڑی سی چوکسی گھٹی اور چھوڑی سی غفلت آئی، بولو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ لگے گی نا؟ تو آگ لگنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آگ لگانے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کو واپس کیجئے، گھر بھیج دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے حیائی سے اچھا، صاف صاف میری بات نوٹ کرو مسوریہ والوں، بے حیائی کے کام سے اچھا ہے کہ عورت کو گھر میں جاہل بنا کر کے حیا کے ساتھ قید کر دو۔
غیروں کے ساتھ بھاگنے اور بھگانے سے اچھا ہے کہ جاہل بنا کے کلمہ پڑھا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عورت کو مسلمان بنا کے گھر کے آنگن میں. اب میں اس کے آگے کیا کہوں گا؟ مجھ کو نہیں بولنا چاہیے، مجھ کو نہیں بولنا چاہیے یہ بات، لیکن بول گیا ہوں. اللہ مجھے معاف کرے. احتیاط کیجئے. نوجوانوں آپ جلسہ گاہ میں رہو، بزرگوں آپ عورتوں کو گھر پہنچاؤ. بات اصلاح معاشرے کے حوالے سے آ گئی. مجھے 15 17 20 منٹ گفتگو کرنی ہے، میرے 10 منٹ چلے گئے. دوستو بزرگوں اور بھائیوں، یہ جلسے دعوت کا مرکز کے مراکز ہیں. یہ پروگرام اصلاح کا عنوان ہے. اجلاس میں علماء آتے ہیں دل کی، روحانیت کی، عرفانیت کی باتیں بانٹ کے آپ کے قلوب کو منور، مجلہ، مصفہ اور آپ کے نظر کو نورانی بنا کے جانا چاہیے. اس لیے آپ سنجیدگی اور وقار اور خلوص کے ساتھ بیٹھ کے سنیں. تو دو بات تو آئندہ کے لیے میں نے کہہ دی. ایک بات تو ابھی کہ عورتوں کو گھر بھیجا جائے. میں ابھی تقریر ختم ہوگی تو میں مولانا اختر صاحب کے ساتھ پھر جاؤں گا اور دیکھوں گا میں کہ مارکیٹ سے یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں کے بدھی جیویوں نے، یہاں کے بزرگوں نے عورتوں کو گھر پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور اگر نہیں پہنچایا تو میں سوشل میڈیا میں لکھوں گا کہ ان لوگوں نے جلسے کے نام پہ عورتوں کو بے حیائی کے کاروبار اور اڈے بنانے کے لیے چھوڑ دیا. اور عالم نے کہا، ہاتھ بھی اٹھایا، پھر بھی مسوریے والوں نے عورتوں کو اپنے گھر نہیں بلایا. میں لکھوں گا سوشل میڈیا. اگر آپ نے اپنی عورتوں کو، محلے سماج کی بیٹیوں کو گھر واپس نہیں کیا تو ہمیں امید ہے کہ ایسا آپ کرنے کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ. تیسری بات مدرسے کی سنگ بنیاد ہے. مدرسے دینی تعلیم کے مراکز ہیں. مدرسوں سے قرآن کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، مذہب کی تعلیم، دین کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم، سنت و شریعت کی تعلیم، صحابہ کی تعلیم، اکابرین، بزرگان دین، ائمہ دین، فقہاء مجتہدین، ان کے واقعات، ان کے فرمودات، ان کی ہدایات، ان کے نصائح اور ان کی رہنمائیاں ملتی ہیں. مدرسے اسلام کے پاور ہاؤس ہیں. مدرسے ہمارے لیے جینے اور مرنے کی آماج گاہیں ہیں. اگر آج کسی مسجد میں امام تقریر کرتا اور جمعہ میں بیان کرتا، اگر آج دعوت و تبلیغ کے اندر، چلے کے اندر، مہینے کے اندر، 7 دن کے اندر، 3 دن کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، 15 منٹ کے مشورے کے اندر اگر کوئی عالم اور کوئی دیندار اور کوئی سماجی ذمہ دار دین کی باتیں کہہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے تو اس کے پیچھے مدرسے کی محنت کار فرمان. یہ علماء، یہ فضلاء، یہ قراء، یہ حفاظ. ابھی رمضان آئے گا 2-3 مہینے کے بعد، مسجد آپ کو تراویح سنانے کو ملے گی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوں گے 15 سال کے، 16 سال کے، فر 30 پارے قرآن کریم پڑھائیں گے آپ کو. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے مدرسوں سے نکلتے ہیں. آپ کے گاؤں میں جو مدرسہ ہے، مدرسے سے پہلے مکتب کی شکل ہے. ان مکتب کے اندر ان بچوں کی صبح و شام تعلیم و تربیت ہو رہی ہے. اپنے بچوں کو بھیجنا ہے، مظاہر و ندوے کے اندر بھیجنا ہے تو اپنے علاقے کے بڑے مدرسوں کو مضبوط کرنا ہوگا. اور اپنے علاقے اور خطے کے بڑے مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے گاؤں سماج میں جو چھوٹے مدرسے ہیں ان کو معیاری اور ان کو مضبوط بنانا ہوگا. ان کا ساتھ دینا ہوگا. دامے درمے سخن قدمے، ان کی حمایت اور ان کا تعاون کرنا ہوگا. اور ان بڑے مدرسوں کو جو آپ کے گاؤں کے ہیں، باہر کے لحاظ چھوٹے ہیں، ان کو مضبوط بنانا ہے تو محلے مسجد چھوٹے چھوٹے مکتب بنانے ہوں گے. اور ان مکتب کے نظام کو ایک سسٹم کے ساتھ، ایک انتظام اور نظم اور ضبط اور ڈسپلین کے ساتھ چلانا ہوگا. پھر آپ کی مسجد بھی آباد ہوگی، محلہ بھی آباد ہوگا، گاؤں کا مدرسہ بھی بنے گا، بڑھے گا. اور اپنے
اپنے ضلع کے مدرسے، ریاست کے مدارس اور ام المدارس تک آپ کے مضبوط بنیں گے، اور آپ کا حصہ زمین سے لے کے آسمان تک اللہ کے یہاں لکھا جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمائی تو وہ چیزیں سکھائی جو وہ جانتا نہیں تھا۔ آج لوگ اپنی دانش مندی کی، اپنی عقل مندی کی، اپنی چتورائی کی اور اپنی خوب ذہانت اور فطانت کی داد دیتے ہیں۔ کل رات میں ایک سرپنچ کا میرے پاس فون آیا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، آئیے آپ حل کر دیجئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا سرپنچ صاحب سبوں کے فیصلے آپ کرتے اور آپ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے ایک مولوی کو بلا رہے ہیں۔ آواز بیچارے کی بڑی بھرائی ہوئی، میں بڑا تھکا مادہ دور سے آیا تھا، روٹی پہ بیٹھا تھا اور اسی حال میں منہ دھویا ہاتھ دھویا سرپنچ کے گھر چلا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بستر پہ سرپنچ صاحب رو رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، دوسرے بستر پہ ان کی بوڑھی بیگم اہلیہ وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، اور تیسرے صوفے پہ دیکھا کہ انجینئر صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے غصے سے لال پیلے ہیں، اور چوتھے صوفے پہ دیکھا کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا ہے، ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے۔ ان کو جب میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بابا ہو کیا گیا؟ تو کہنے لگے رو کے بلک کے ماں اور باپ دونوں ان کے سامنے میں جو انجینئر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بابا بیٹے نے غصے میں اتنی سخت سست اپنے ماں باپ کو کہی کہ آخر میں یہ تک کہہ ڈالا کہ اسی بلڈنگ، اسی گھر اور اسی محل میں آپ دونوں کو ہم پیٹرول چھڑک کے آگ لگا کے دفن کر دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات پہ اتنے غمگین دونوں ہوئے کہ بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ زندگی برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی، اس بڑھاپے میں بیٹے نے ہمیں جلا کے مار دینے کی دھمکی دے دی تو اب بچا کیا۔ بڑی محنت کے ساتھ ان کا بیٹا جو خود انجینئر آئے، میں نے ان کو سمجھایا، تسلی دلائی، میں نے کہا لاکھ روپے کماتے ہو آپ کمایا کرو، بڑی بزنس ہے، کاروبار ہے، آپ بڑی بڑی کمپنیوں کے چلانے والے مالک ہو آپ، لیکن یاد رکھنا ماں اور باپ کی عزت و شرافت بچپن میں جو انہوں نے آپ کی تعمیر کی، ترقی کی انگلی پڑھ کے چلایا، ماں نے دودھ پلایا، پیٹ میں رکھا، پالا پوسا، درد ذہ کو سہا اور برداشت کیا، اور سماج اور معاشرے میں عزت دلانے کے لیے تعلیم دلائی، انجینئر بنایا۔ اگر آج آپ ان کو یہ دھمکی دے سکتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ جاہل ہیں، نکمے ہیں۔ آپ سے اچھا تھا کہ یہ بچپن میں جانتے کہ میری اولاد بڑھاپے میں ایسا کرے گی تو آپ کی تعلیم و تربیت نہ کی ہوتی۔ بہرحال میں نے گزارش کی اس انجینئر صاحب سے، سرپنچ اپنے باپ سے ماں سے معافی مانگا، پاؤں پکڑ کے رویا اور بلکا، اور دونوں کو بہرحال ماں اور باپ نے معاف کیا۔ مکتب کی تعلیم دلواؤ، مدرسے کی تعلیم دلواؤ، قرآن کی تعلیم دلواؤ، سنت و شریعت کی تعلیم دلواؤ۔ یہ دن دیکھنے نہیں پڑیں گے، یہ دن دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ او ڈاکٹروں، انجینئروں، پروفیسروں، سارے لوگ کان کھول کے سنو، تم جو بن گئے، اپنی اولاد کو دیندار انجینئر بناؤ، دیندار ماسٹر بناؤ، دیندار پروفیسر بناؤ، دیندار تاجر بناؤ، اور اس کے لیے مدرسوں کی تعلیم اور تربیت کو خوب ترقی دینے کی کوشش کرو۔ اللہ چاہے گا تو آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور تربیت، عمدہ اخلاق، اسلامی آداب، نبوی افکار و خیالات، فکر و نظر، نبی کا طور طریقہ، اچھی ڈسپلین سے بہتر کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں دیا۔ اس لیے لوگوں، بیٹے کے لیے زمین خریدنے والوں، اولاد کے لیے محل بنانے والوں، اور اپنے بال بچوں کے لیے اونچی تعلیم اور سنہرے خواب سجانے والوں،
آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو تعلیم سے، قرآن سے، دین سے، سنت سے، شریعت سے، حب صحابہ سے، نبوی اخلاق و کردار و اعمال سے، ڈسپلین سے، ادب سے، احترام سے، تعظیم سے، شرف سے، کرامت سے اور چھوٹے اور بڑوں کی تمیز سے آپ 55 سے لے کے 55 سال کی عمر تک تربیت کرو، انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی، زندگی میں نیک نامی کا ذریعہ بنے گی، گاؤں سماج اور محلے اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر رول اور کردار ادا کرے گی، اور کل قیامت میں آپ کے نام کو بلند و بالا رکھے گی۔ آپ حضرات سے آخری یہی گزارش ہے، مدرسے جہاں کہیں بھی ہوں، مکتب جہاں کہیں بھی ہوں، اس میں اپنا کردار ادا کیجئے، اماموں کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، معلمین کے ساتھ، مکاتب کے مدرسین کے ساتھ، مدارس کے فضلاء، علماء، منتظمین، اساتذہ کرام کے ساتھ پیار کا، محبت کا معاملہ کیجئے، اور کبھی کبھی مدرسے جاتے رہیے، اسکول بھی جاتے رہیے، لیکن ہمارا بچہ، ہمارا بھائی تو اسکول جا کے صرف یہ پوچھتا ہے کہ میرے بچے کے کھاتے میں پیسہ آیا کہ نہیں آیا، نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، یہ کبھی نہیں پوچھتا کہ میرا بچہ آپ کے یہاں 6 مہینہ سے پڑھتا ہے، 6 مہینہ پہلے جو بچے کی کاپی میں آپ نے ٹاسک دیا تھا، آج 6 مہینے میں کیا تبدیلی آئی، بچے کو کتاب کتنی آئی، سائنس کتنا آیا، جغرافی کتنی آئی، ہسٹری کتنی آئی، کیمسٹری کتنی آئی، اور ہمارے بچوں نے کتنا پڑھا۔ مدرسے کے اندر جاتا ہے تو ناظم و محتمم کو دوست دکھاتا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتا کہ ہمارے بچے میں تبدیلی کتنی آئی، گلی کھیلتا تھا، پلی اور ڈنڈا کھیلا کرتا تھا، کرکٹ کا دیوانہ تھا، بچہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کم سے کم یہ تو مولوی صاحب، استاد صاحب کو اپنے گھر پہ لا کے چائے پلا کے شاباشی دینا چاہیے تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کے مردوں اور عورتوں کی تعمیر کے ساتھ بچیوں کی تعلیم اور تربیت پہ، مدرسوں کو بنانے، بڑھانے اور بچانے کے لیے آپ کوشش کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خطہ، یہ حلقہ، یہ علماء کثیر مسلم آبادی پر مشتمل ہے، آپ عزم کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا ماحول اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اللہ کرے کہ یہاں جتنے سفید کرتے اور پاجامے ہیں، کافی طلبہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، علماء، ائمہ، حفاظ بھی نظر آ رہے ہیں، اور سماج کے ذمہ داران بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب ایک مستحکم لائے عمل بنا کے جلسہ کو رسم و رواج کے طور پہ، تفریح کے طور پہ، ہنسنے کھیلنے کے لیے، دیکھنے دکھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے، بیٹھ کے اپنے ٹائمنگ کو پاس کرنے کے لیے اور پکنک کے لیے نہیں بنائیں گے، بلکہ جلسے کو اپنی اصلاح کا، اعمال کا، کردار کا، اخلاق کا، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کا، اپنے نبی جو ہمارے آئیڈیل ہیں اپنی زندگی میں بسانے کا، گھر میں اور سماج میں، معاشرے میں اس کی تعلیم اور تبلیغ کا ذریعہ بنا کے یہاں سے لوٹیں گے۔ جو دل لے کے آئے تھے اس سے اچھا دل یہاں سے بدل کے جائیں گے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔